بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بعض اوقات یہ سوال آ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ راشد یعنی کیوں ان کی جو پاور تھی پوری اسلامک ریاست میں نہیں ہو سکی اور کیوں ناکام ہوئے۔ تو اس کے کازز کچھ جو ہیں وہ بیان کرنے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈیتھ آف زبیر۔ یہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھے حضرت علی کے چناؤ میں بھی یہ ساتھ رہے، لیکن بعد میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے اور جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے ہی طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صلح کے تحت یہ واپس چلے گئے، لیکن راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں سے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا تھا انہوں نے ہی ان دونوں کو شہید کر دیا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس پھیلی اور بہت زیادہ لوگ حضرت علی کے مخالف ہو گئے۔ بیٹل آف کیمل۔ دوسرا کاز یہ تھا کہ یہ جنگ جمل یا بیٹل آف کیمل جو تھی، جو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی ہے، تو اس جنگ میں یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ تھی، اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی جو فوج تھی اس کو شکست دے دی، لیکن پہلی دفعہ یہ مسلمان کے خلاف لڑے اور اس وجہ سے بھی بہت زیادہ نفرت پھیلی۔ پھر ڈیتھ آف عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، تو اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا وہی لوگ بعد میں حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت تھی اس کا بدلہ یا اس کا قصاص لینے میں اسی لیے تو مشکل پیش آ رہی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل قاتل ہے کون، اور جب پوچھا جاتا تھا تو فوج اکٹھی ہو جاتی تھی کہ ہم سب قاتل ہیں، تو یہ مسئلہ بھی تھا۔ پھر سپورٹر آف معاویہ ور اسٹرانگر دین علی۔ جو شام میں امیر معاویہ چونکہ 22 سالوں سے گورنر تھے، تو اس لیے ان کے جو سپورٹر تھے وہ زیادہ لائل تھے، اور اسی طرح امیر معاویہ نے جب حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کی خون آلود قمیض جب وہاں پہ لوگوں کو دکھائی اور ان کو ابھارا کہ اس بے دردی سے معصوم خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے، تو لوگوں کی لائلٹی اور زیادہ امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئی اور حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ اسی طرح جنگ صفین کے دوران جو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو 12,000 کا لشکر فوج تھی وہ حضرت علی سے جدا ہو گئی کہ آپ نے کیوں حکم مقرر کیا ہے کہ آپ کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ان خارجیوں نے بڑی مصیبت پیدا کی حضرت علی کے لیے، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ اگر یہ خارجیوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو حضرت علی بڑی آسانی کے ساتھ امیر معاویہ کو شکست دے کر شام کو فتح کر کے پوری اسلامی ریاست کے واحد خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن درمیان میں خارجیوں کی یہ جو مسئلہ پیش آ گیا، اس وجہ سے بڑی مصیبت پڑی، اور اس وجہ سے حضرت علی کی فوج میں کمزوری آئی۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ حالانکہ عبداللہ بن عباس اور دوسرے جو صحابہ اکرام تھے اس وقت، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کیا کہ آپ فی الحال اس طرح کریں کہ امیر معاویہ جو ہے اس کو شام کے اوپر آپ رہنے دیں، اور صرف اتنا کریں کہ ان سے بیعت لے لیں، بعد میں جب آپ خلیفہ بن جائیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے ان کو ہٹا سکتے تھے۔ لیکن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہ مانی اور انہوں نے اس طرح کیا کہ جتنے بھی حضرت عثمان نے جہاں جہاں گورنر مقرر کیے تھے سب کو ہٹانا ضروری سمجھا، اور اس وجہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پوری اسلامی اسٹیٹ میں نہ ہو سکی۔ تو یہ چند وجوہات تھیں۔ اس کے علاوہ جب مصر ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بالکل ایک ینگ محمد بن ابو بکر کو جب وہاں پہ روانہ کیا گیا تو انہوں نے جوش میں آ کر ایک قوم پہ وہاں پہ حملہ کیا، بیعت بھی نہ لے سکے، شکست ہوئی۔ پھر عمرو بن عاص نے جا کر ان کو شکست دے کر مصر جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اسلامی ریاست کے خلیفہ نہ بن سکے، اور بعد میں امیر معاویہ کے ساتھ انہوں نے پھر صلح کی، اور کچھ علاقے اس کے قبضے میں آ گئے اور کچھ امیر معاویہ کے آ گئے، اور بعد میں حضرت علی کے انتقال کے بعد پھر امیر معاویہ جو تھا وہ واحد خلیفہ بن گیا اسلامی ریاست کا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ یہ واقعہ 660 عیسوی یا 40 ہجری آفٹر ہجرہ میں پیش آیا۔ تو اس طرح ہوا ہے کہ خارجی جو تھے ان کو جنگ نہروان میں پہلے ذکر کر چکا ہوں بہت بری طرح شکست ہوئی، اور اس کے بڑے بڑے سردار اور تقریباً جنہوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا وہ سب مارے گئے۔ تو اب 3 آدمی تھے، ایک جو ہے عبد الرحمن بن ملجم، یہ برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، یہ 3 آدمیوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ ہمارے سردار مارے جا چکے ہیں تو اس لیے حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر بن عاص، یہ تینوں جو ہیں ان سے چھٹکارا لینا ضروری ہے، کیونکہ ان کی آپس کی چپکلش اور جنگوں کی وجہ سے مسلمان جگہ جگہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جو تھا اس نے اپنے ساتھ شبیب اشجعی کو بھی شامل کیا، تو یہ حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت علی صبح سویرے اٹھتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یہ راستے میں چھپ گئے اور انہوں نے زوردار حملہ کیا، اور حضرت علی بہت برے طریقے سے زخمی ہو گئے اور عبد الرحمن بن ملجم نے، اور پھر یہ اس کا جو خنجر تھا وہ بڑا زہریلا تھا، تو 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، اور یہ شبیب اشجی یہ جو تھا یہ فرار ہو گیا اور یہ پکڑا گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم جب پکڑا گیا، اس کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو بلا کے یہ کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو قصاص میں قتل کر دینا، لیکن طریقے سے قتل کرنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت حسن سے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو صرف ایک ضرب کے بدلے میں قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا اور اس کی شکل نہیں بگاڑنی ہے۔ تو اس طرح یہ 660 عیسوی کو 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور حضرت حسین اور حسن نے غسل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ہدایت اور رشد کے یہ جو بہت بڑے آفتاب تھے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب برق بن عبداللہ جو تھا اس نے امیر معاویہ پر صبح کی نماز میں حملہ کیا، لیکن امیر معاویہ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد یہ ٹھیک ہو گئے، اور عمر بن بکر جو تھا اس نے عمر بن العاص پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جس دن اس نے حملہ کرنا تھا، عمر بن العاص اس دن
مسجد نہیں آئے، اس کی جگہ ایک دوسرا بندہ جو تھا وہ امامت کروا رہا تھا اور وہ اس میں شہید کر دیا گیا، اور اس طرح عمر بن العاص جو تھے یہ بچ گئے۔ تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو اس کے بعد ہم ان کی اولاد اور ازواج وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ازواج اور اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن تھے، پھر حسین تھے، پھر محسن تھے۔ یہ محسن جو تھے یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ ان کی بیٹیوں میں زینب ان کی بیٹی تھی اور کلثوم ان کی بیٹی تھی، جن کا حضرت عمر کے ساتھ بھی نکاح ہوا تھا، کلثوم۔ اور اس کے بعد متعدد حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بہت سی شادیاں کیں، اور ان کی ایک بیوی تھی خولہ۔ یہ خولہ جو تھی ان کے بطن سے ان سے پیدا ہوئے تھے محمد بن علی۔ بعد میں ہم جب عباسی تحریک جو ہے اس میں اس کا ذکر کریں گے۔ محمد بن علی جو بعد میں محمد بن حنفیہ کے نام سے بھی مشہور ہوئے، یہ بھی حضرت حسین کی طرح ان کے، اور یہ حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی بھی اور بھی ان کے بچے تھے جن کا کوئی اتنا بڑا کارنامہ یا ذکر نہیں ملتا۔ بہرحال یہ چند ایک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں تھیں، یہ اس کے بارے میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت علی کے عہد پر تبصرہ، یہ خلافت حضرت علی کی شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا اختتام ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہی تھے۔ گو کہ ان کے دور میں بہت زیادہ ان کو مشکلات پیش آئیں، پورے عالم اسلام کے یہ خلیفہ تو نہ بن سکے، لیکن انہوں نے نظام خلافت کی اصلاح بھی کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو عمال تھے ان کی اخلاقی نگرانی بھی کی، اور اسی طریقے سے بیت المال جو تھا اس کو بڑی حفاظت کرتے تھے۔ بڑے فقیروں جیسی زندگی انہوں نے گزاری، اور اسی طرح جو ذمہ تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا گیا، اور عدل و انصاف اتنا زبردست قائم کیا کہ ایک یہودی نے جب کیس کیا تو خود عدالت میں جا کر پیش ہوئے، اور اسی طرح وہ فضل و کمال میں اتنے کمال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ایک دریا تھے۔ قرآن پاک کو جتنا زبردست حضرت علی سمجھتے تھے اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، اور ان کی آج بھی ان کے جتنے بھی اقوال ہیں آج بھی بڑے ہی مشہور ہیں، ان کی حدیثیں اور ان کے اقوال۔ بہت ہی بہادر انسان تھے، اور بڑی سادہ زندگی انہوں نے بسر کی، اور زہد اور تقوی آپ کے فضائل اخلاق میں سب سے نمایاں زہد اور تقوی ہے۔ آپ کی پوری زندگی اس طرح بالکل زہد اور تقوی میں گزری، کسی واقعے کو اس سے الگ کر کے دکھانا مشکل ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو تھا وہ ایک مثال تھی، اور اس کی بہت ساری، اور اسی طرح عبادت اور ریاضت میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ عبادت اور ریاضت آپ کا مشغلہ تھا۔ زبیر بن سعید قریشی کا بیان ہے کہ بنی ہاشم میں آپ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائم النہار تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ کلام اللہ کی اس آیت محمد رسول اللہ والذی معہ آیات میں رکان سجدن سے مراد حضرت علی ہیں۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کے واقعات اتنے مشہور ہیں کہ ان کو نقل کرنا بڑا مشکل ہے، اور اسی طریقے سے جو واقعات انہوں نے جنگ میں جو کردار ادا کیا تو وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور لباس اور غذا ان کی بہت معمولی تھی، نہایت معمولی لباس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نامی ایک شخص آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، کھانا بہت سادہ اور معمولی تھا۔ اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کو پرند کے گوشت کا شوق نہیں ہے؟ فرمایا، خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال سے صرف 2
प्यालियों का हक है, एक खुद खाए और एक अपने अहलो अयाल को खिलाए और दूसरा हल के खुदा के सामने पेश करे। तो बिल्कुल आजी जैसी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। तो ये था उनके दौर पर मुख्तसर तबसरा। तो इसके बाद इंशाअल्लाह हम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के हालात पढ़ेंगे। तो इसके हज़रत अली की शहादत के साथ ही खिलफ़ाए राशिदीन का दौर ख़त्म हो जाता है। तो हज़रत हसन के बाद हम इंशाअल्लाह ये खिलाफत राशिदा की का जो नज़्म व नस्क़ था, तरीक़ा था, उस पर बहस करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही।